النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے ہر ایک مسلم کا دل قرآن سے پر نور ہو جائے حمد و صلاۃ و بعد لائق قابل سعد واجب التکریم واجب الاحترام زیب مسند صدارت مخدوم آل سنت حضرت علامہ مولانا قاضی فتح محمد نورانی صاحب زید شرفکم استاذ الحفاظ برادر مکرم جناب محترم حافظ محمد یوسف چشتی صاحب زادہ اقبالکم صدر مدرس جامعہ حاضہ جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی علی حمزہ چشتی صاحب زادک اللہ علم کا و عمر کا و عمل کا اور جتنے بھی جامعہ حسینیہ انوار القرآن دے اراکین و انتظامیہ آج دی اس بابرکت عظمت قرآن و صاحب عظمت قرآن دے حوالے دے نال منعقدہ محفل دے اندر حاضر ہوں میں سب تو پہلا عزیز القدر حافظ نعمان سیف صاحب نو اور انہاں دے والدین والد گرامی انہاں دے برادران بھائیاں نو اور انہاں دے استاداں نو میں بار دیگر مبارکباد پیش کراں گا اللہ کریم استاداں دا قرآن پاک پڑھونا اور حافظ نعمان سیف دا قرآن پاک پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور والدین دا گھروں بھیجنا انہاں دے خرچے کرنا اللہ کریم انہاں نو بھی اس سعادت تو بار بار فائدے عطا فرمائے برادران زی قدر بارے دیگر اس دیگری دے بارے جتنی بھی داد دیتی جاوے حقیقت بادے او داد تھوڑی ہے
او تعریف تھوڑی ہے، او اس دی شان نو بیان کرنا تھوڑا ہے۔ آئی کل ساڈا ماحول نیچر اور ساڈا فطرت نے عمل بن گیا۔ جدوں کوئی دنیاوی ڈگری لے کے حاضر ہوندا ہے، حاصل کردا ہے، لوگوں نو سیلوٹ بھی پیش کر دینے، لوگ اس نو انعامات بھی پیش کر دینے، لوگ اس نو میرے بھائیوں بڑی تکریم اور عزت دیندے نے، لیکن خدا دی قسم ہے دنیا دی ڈگری اتھے رہ جانی ہے۔ ایک قرآن دی واحد ڈگری ہے جیڑی دنیا تے بھی انسان دا سر فخر نال بلند کر دیندی ہے، اور قیامت آلے دہاڑے ایک قرآن دی ڈگری حافظ قرآن واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے۔ عزیزان گرامی قدر، حافظ قرآن استشان اور مرتبے دیکھیا جاوے کہ اللہ کریم نے حافظ قرآن نو کتنا کمال، کتنیاں شانہ اور کتنیاں عظمتہ بیان کیتیاں۔ برادران ذی قدر، کیونکہ قرآن خود لاجواب کتابے، بے مثال کتابے، جیڑا انہوں پڑھ دائے ادھا قاری بن دائے، انہوں پڑھن والا میرا مالک قرآن دے صدقے او دیاں شانہ نو بھی چار چاند لگا دیندہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن جدو آپ اور میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ دے اتے نازل ہویا، لوگاں نے طرح طرح نے پراپو گنڈے کیتے، طرح طرح دیاں میٹنگاں کیتیاں، ایک قرآن نو ختم کرو، قرآن نو ختم کیتا جاوے۔ کافرہ نے پراپو گنڈے کیتے، ابو جال ورگے، عتبہ، شیبہ، امیہ، دیگر جتنے بھی سردار کفاران میٹنگاں کر رہے، پراپو گنڈے کر رہے، اس قرآن نو بدلو، قرآن ختم کرو، ایو جیا کلام لے آیا جاوے۔ میرے بھائیو، جدو انہوں نے اللہ دے قرآن دے متعلق نہ زیبا گندی زبان دے وچو نہ زیبا جملے جدو بولے، یاد رکھو قرآن تے ڈاکا، کسی شے تے ڈاکا ادو ماریا جاندہ ہے جدو اس شے والا کمزور ہو، ڈاکا ادو ماریا جاندہ ہے۔ مثلا ایک بندے دا کوئی کاروبار ہے، اتے محافظ کھڑا کیتے ہویا ہے، میرے بھائیو ڈاکو آ جاندہ ہے، ڈاکو آدھا ہے یا جان بچا یا مال بچا، وہ آدھا ہے جان بچ جاوے مال چلا جاوے، مطلب پتہ چلیا محافظ بڑا کمزور ہے۔ اگر محافظ تکڑا ہوندہ انہاں ڈاکوਆਂ نال مقابلہ کردہ، بلا تشبیہ بلا مثال میں گل سمجھونا چاہنا ہے، اس قرآن دا حفاظت، اس قرآن دا محافظ، اس قرآن دی حفاظت کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں، رب ذوالجلال خود اس دا محافظ بنے۔ تو جتنے بھی لٹیرے، جتنے بھی ڈاکو آمن، قرآن دی زبر نو بدلن، زیر نو مد بناون، پیش نو میرے بھائیو زبر بنا دے ون، یاد رکھو قرآن بدل سکدا نہیں۔ یہ 1400 سال پہلو اے پراپو گنڈے او دی نسل دے وچو میرے بھائیو آج تک لوگ نے آدھے نے قرآن نو بدلو، قرآن نو چینج کرو۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہاں تک کہ کفار اور انگریزہ نے اپنی کتاباں اندر لکھیا ہے اساں قرآن نو جتنا بھی بدلیے لیکن قرآن بدل سکدا، اونچا بولیے، قرآن بدل سکدا نہیں۔ وہ آتے نے ظاہری قرآن نو بدلیا، قرآن دے صفات نو بدلیا، قرآن دی آیات نو بدلیا، قرآن دے نسخیاں نو بدلیا، لیکن ایک واحد دل انسان دا جس نو خدا تو علاوہ کوئی بدل سکدا۔ سائنس بڑی ترقی کی تھی لیکن دل نو سائنس اجے تک نہیں بدل سکی۔ جس دل اندر اللہ دا قرآن ہے، سائنس، ٹیکنالوجی اور میرے بھائیو انگریزاں اے لکھن تے مجبور ہو گئے اگر قرآن نو کتابی صورت تک محدود رکھیا جاوے تے اسا قرآن نو بدل سکدے ہاں، لیکن قرآن نو اللہ نے حافظاں دیاں دلاں دی آماجگاہ بنایا ہے، اے قرآن بدل سکدا نہیں۔ تو آئی تو 1400 سال پہلے
ایک قرآن آیا تو نہ کہ جی محمد مصطفیٰ دا من گھڑت کلامیں موضوع کلامیں اپنے کو لو بنایا اپنے کو لو صورتاں گھڑیاں نے میرے بھائیو جدو میرے رب نے سنیا میرے رب نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر تو ہن اعتراض ہے تو سائیں کرو ادھی مثل ایک صورت لے آؤ پہلے ایک مقام دے فرمایا ادھے جیا کلام لے آؤ پھر فرمایا ادھے جی ایک صورت لے آؤ پھر فرمایا ایک آیت لے آؤ لیکن میرے بھائیو کیا ہویا جدو انہوں نے دیکھیا ادو رب نے فرما دیتا تو سا اس قرآن نال مقابلہ کر دے ہو ایک صورت لے آؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اگر تسی اپنے دعوے اندر سچے ہو اللہ تو علاوہ تسی ہر مخلوق نو بلا لو اور اس دی تفسیر نو پڑھے جاوے حضور سیدی وسانہ دی حضور شیخ الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا میرے رب نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ سارے انو لے آؤ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ تو علاوہ ساری مخلوق نو لے آؤ جنہ نو لے آؤ حیوانہ نو لے آؤ جدے نال تو اڈا تعلق ہے انہ نو لے آؤ اللہ تو علاوہ ہر شے نو لے آؤ مکہ دے بلیغان بلایا گیا مکہ دے فسیحان بلایا گیا مکہ دے عادیبان بلایا گیا ہے جدو میرے کریم آقا دے غلام نے عرض کی تھی سونیا ہون انہاں نے قرآن دے نال مقابلہ کرنا ہے اور ایک قرآن دے نال مقابلہ کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں اس وقت عرب دے اندر رواجہ خانہ کعبہ دے غلاف دے نال بڑے شعراء بڑے ادیب بڑے فصیحان وہ اپنے اپنے شعر لکھ کے جاندے ہیں تھلے لکھیا جاندہ جدوں ادھے مقابل کوئی شعر آ جائے گا اگلے شعر نو ختم کیتا جائے گا اگلے کاغذ نو ختم کیتا جائے گا میرے آقا دے ایک صاحب بھی آئے آکے عرض کر دینے سونے میں نے اجازت دے ہو ممی قرآن دی ہی آیت نو لٹکا دے ہو میرے بھائیوں میرے دوستوں صحابی رسول نے کہ کیتا ہے سورہ کوثر دیا پہلیاں دو آیات بینات نو ہڈی دے ہوتے لکھے آئے یا ورکے ہوتے لکھے آئے میرے بھائیوں میرے دوستوں کہ کیتا ہے ہوتے قرآن لکھے آئے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ جدو دو آیتانوں لکھے آئے اور میرے رب نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ادھے جائیے کو صورت لے آؤ میرے رب نے فرمایا اور تو نہ دیا اکلہ ابو جال نہیں ابو لاب نہیں اتبا نہیں شہبہ نہیں اکل سردار نہ آؤ تسی مکے دیا فسیحان بلا لاؤ ادیبان بلا لاؤ تسی ان ساریان بلا لاؤ حتیٰ کہ فرمایا اللہ تو علاوہ جڑی مخلوق نال تو اڈا واسطہ ہے جڑی مخلوق نال تو اڈا تعلق ہے ہر مخلوق نو بلایا جائے جنان بلا لاؤ انسانان بلا لاؤ سرداران بلا لاؤ عجم والے نو بلاؤ عرب والے نو بلاؤ یمن والے نو بلاؤ شام والے نو بلا لاؤ ادھے دو آیت آئیاں ادھے صورت آئی او دے سارا جان اکٹھا ہو گیا عرب دے فسیحاں نو بلایا گیا ہے ادیباں نو بلایا گیا ہے شاعراں نو بلایا گیا ہے آکے اللہ ادھے ورگا قرآن اور ابو جال اعلان کر رہا ہے اگر ادھے جہاں کلام نہ آیا میری نک وٹھی جانی ہے میری عزت خاک آلود ہو جانی ہے میری عزت نو خاک اندر ملایا جائے گا اگر ادھے جیا کلام نہ آیا میرے بھائیوں میرے دوستوں عرب دا منیا پرمنیا ایک ادیب آیا ایک فصیح آیا ہے جدوں ویکھیا ہے
آتیناک الکوثر فصل لربک ونحر ہر نگاہ نو جھکایا چہریاں نو جھکایا ہر مخلوق جھک گئی ہے سارے نے نگاہ نو جھکایا او عرب دا فصیح دائے قلم لے آؤ دوات لے آؤ پینسل لے آؤ ارے قلم منگوائی گئی دوات منگوائی گئی ابو جال بڑا خوش میں آندا ہے جاودا ادھے جیا قرآن آیا ہے ادھے جیا قلم آ رہا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں سر نو جھکا کے آتا ہے ماذا کلام البشر ارے سر جھکیا اعلی حضرت امام البرکت شاہ امام احمد رضا فضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہونا دی باندھا ہونا فسیاں دا اس مخلوقات دا سر جھکیا ہے آپ نے فرمایا تیرے آگے یوں ہی دبے لچے تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں بولو بولو کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان گی تیرے آگے یوں ہی دبے لچے رب نے فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ تو علاوہ ساری مخلوق نو جمع کرو لا یعید متبادل لا یعید ورگا کرام ان کنتم صادقین اگر تسی اپنے دعوے اندر سچے ہو کہ ہویا میرے رب نے خود فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فرمایا میں رب کہہ رہا اگر تسا بنانا بھی چاہو تسا ہرگز بنا سکتے نہیں یہ قرآن ایسا لیکن میرے بھائیو ابو جال نے سوچیا قلم منگوا لے دعات منگوا لے مکہ دا فصیح تے مکہ دا سب تو بڑا شاعر تے ادیب قلم نپی اگے لکھ دا ما ہازا کلام البشر ابو جال دا ایک ایک ہی تے وہ کہندا ہے ابو جالا کسے بندے دا کلام ہوندا میں بدل دے وہاں میں تین پہ دسنا ہے اے کسے بندے دا کلام نہیں اے تے رب ذوالجلال دا کلام یہ آج تو نہیں یہ اودوں تو اے ٹولہ چلدہ آ رہا اور خصوصاً مرزائی میرے بھائیو آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے افواہاں بہت زیادہ نہیں اگر تو ان کو یا کہ نا آفری قرآن لے لو ان واقعہ کر بھائی 500 دے کے مکتبے تو لے لیسا یہ نسخہ سام کر یہ دور ہونا آلہ شاید ساڑھے ہوجن اندر بھی ایسے بندے ہوں جڑے آکن اے قرآن ہے پڑھو اس میرے بھائیو اس قرآن نو انہوں نے زیرہ زبرہ آیتن بدلے آئے لیکن میرے بھائیو اللہ دا اے دعویٰ ہے میرے رب دا ارشاد ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا کہہ دیجئے سبحان اللہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا کیوں ہے قول محمد قول خدا ہے قول محمد قول خدا فرما نہ بدلا جائے گا یہ قرآن نو کوئی بدل سکتا نہیں عزیزان گرامی قدر ایک قرآن اس دا اعجاز ہے ایک کمال ہے ویسے قرآن ہے ہی سارا معجزہ لیکن قرآن دا ایک خاص معجزہ ہے قرآن جو رسول اللہ دے دور اندر 1450 سال گزر گئے نے جامعہ حسینیہ دی لائبریری وچوں تین وہی قرآن میں ایک قرآن دا اعجاز ہے ایک قرآن دا ایک کمال ہے دوستان گرامی قدر
کیوں؟ قرآن دی حفاظت۔ میرے رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم ہی اس ذکر کو نازل کرن والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مولا تو حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ کیا آسمانوں پہ نسخے رکھے ہوئے، ایک نسخے کو بدلا اوپر سے نسخہ آ جائے گا، دوسرے کو بدلا نسخہ آ جائے گا، تیسرے کو بدلا نسخہ آ جائے گا؟ مولا تو قرآن کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ میرے رب نے فرمایا لوگوں قرآن دی حفاظت دا ذمہ میں خدا چاہیا ہے، وسیلہ ننیا حافظاں دیا سینیاں بڑا چھڑیا۔ حفاظت دا ذمہ خود میرے رب نے اٹھایا، لیکن وسیلہ انہا حافظاں دیا سینیاں بڑھایا۔ جدو قرآن پاک میرے بھائیوں انگریزہ نے سوچیا، عیسائیوں نے سوچیا ساڑی انجیل نو بدلیا، زبور نو بدلیا گیا، تورات نو بدلیا گیا، اپنے پسندیاں آیتاں لیا، بقایا نو چھوڑیا گیا، کیوں نہ ہوئے قرآن نو بھی بدلیا جاوے، اس دے رموز نو بدلیا جاوے، اس دے تراجم نو بدلیا جاوے، اس دی زبر زیر مد شیر بدلیا جاوے۔ میرے بھائیوں نے کہ کیتا میٹنگ کی تھی، پراپوگنڈے کی تھے، 10 ممبر ایک چیئرمین بنایا، ڈیوٹی کے لگائی، پیسہ بھی مل گیا، آکیا تسا نے تو اڈے کل عرصہ ہے، 10 سال دا عرصہ لیا، قرآن نو بدلنا ہے، قرآن دی مد تے شد نو بدلنا ہے، زبر و زیر نو بدلنا ہے، آیات نو آگے پیچھے کرنا ہے۔ جدو 10 سال دا ٹائم گزریا، میرے بھائیوں پوچھیا گیا قرآن نو کیوں نہیں بدلیا؟ میرے بھائیوں اس کمیٹی دا چیئرمین بول کے آدھا ہے جناب والا تو شیطان پیسے دے رہے ہوں، مال دے رہے ہوں، اسا نے قرآن دے نوے نسخے بنائے نے، نویاں کتاباں بنائیاں نے، نوے نسخے بنا کے جدو مسلمانہ دیا مساجدہ دے اندر مدارس دے اندر قرآن بھیجیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں اے انگریزاں دا دعویٰ ہے، انگریز دے عیسائی بول کے آکھ رہے ہیں لوگوں اساں کیوے کیا ہے جدو قرآن مسلمانہ دے شہر اندر گیا ہے، ساڑھا بنایا ہویا، ساڑھا چھاپیا ہویا، ساڑھا نسخہ جدو مسلمانہ دے شہر اندر گیا، مسلمانہ دیا مسجدہ دے اندر گیا، میرے بھائیو او ننہ جیا حافظ قرآن کے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستو انگریزی کہہ رہے آئے، عیسائی کہہ رہے آئے، او چیئرمین سا اس قوم دی کتاب نو کے میں بدلیا جا سکتا ہے جس کون اپنی کتاب دے نال اتنا پیار ہے، اپنی کتاب دے نال اتنی محبت ہے، اس قوم دے بوڑھئی نے، اس قوم دے جوانی نے، بلکہ اس قوم دیاں گلیاں دے اندر کھیڈن والے معصوم بچے ہر سال 10 لاکھ دے قریب قرآن اپنے سینیاں اندر جمع کر لیندے نے۔ اس قرآن نو نہیں بدلیا جا سکتا۔ پھر اسا نے جدو نسخہ لے کے حافظ قرآن پڑھ رہے پچھو اس سے نسخے دا لکمہ دیتا، حافظ قرآن بول کے آدھا اس جگہ تے من استادہ نے زبر نہیں پڑھائی بلکہ زیر پڑھائی۔ تو میرے بھائیو ایک قرآن دا اعجاز ہے، ایک قرآن دا ایک کمال ہے۔ زمانہ بدل سکتا ہے لیکن قرآن بدل سکتا نہیں۔ برادران ذی قدر جیوں اللہ نے قرآن نو عزت عطا فرمائی، انج ہی اللہ نے قرآن پڑھن والے نو بھی مقام عطا فرمائی۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ان افضلکم، فرمایا تو اڈے بچو افضل ہوا من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا جڑا قرآن پڑھ دائے اور دوجیاں نو قرآن پڑھن دائے۔ اگر صحابہ کرام دے حالات و واقعات نو پڑھیا جاوے، صحابہ کرام نے قرآن پڑھان اور پڑھن دی خاطر اتنیاں مسائل اور اتنے دکھ جھیلے، اتنیاں تکلیفاں آیا۔ میرے بھائیو ساڑھا اتنا عقل، اتنی میمری، اتنا شعور نہیں، دماغ نہیں کہ بندہ سوچ سکے۔ اتنیاں مصیبتاں آئیاں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نے قرآن پڑھیا نا تے کافرہ نے آپ نو پکڑ لیا، آپ دی کمیس نو اتروا کے میرے بھائیو تھلے انگارے رکھے گئے۔ محدثین کرام نے فرمایا آپ دی چربی دی وجہ تو آگ ٹھنڈی ہو جائے، اتنا آپ نو جلایا گیا قرآن دی وجہ۔ فرمایا چھوڑ دے قرآن نو۔ حضرت خباب نے فرمایا اے زہرہ دے بابے نے ڈیوٹی لائی، اسا قرآن پڑھنا
قرآن سکھانا ہے میرے بھائیو موسیٰ بن عمیر دیا جنا جدہ 200 درہم دے اندر ایک سوٹ سیا جاندہ 200 درہم ایک روپیہ نہیں پتہ نہیں کتنے او لکھ روپے بڑھنے نہیں ایک سوٹ موسیٰ بن عمیر دا 200 درہم دا سلیا جاندہ آپ پوندے آن پھر طرح طرح دیا خوشبوہ لائیاں جانیاں آپ جدوں خوشبو لا کے مکہ پاک دیاں گلیاں اندر چل دے آن لوگاں پتہ لگ جاندہ اتو موسیٰ بن عمیر گزر کے گیا اس طرح آپ دا حال ہے لیکن جدوں میرے آقا دا کلمہ پڑے آن گھر والیاں نے برہنہ کر کے آپ نے گھروں نکال دیتا فرمایا مصعب تین سوٹ نو ملنی مصعب چلا جا تو مصطفیٰ دا کلمہ پڑے آن لیکن موسیٰ بن عمیر پٹے پرانے کپڑے پائے دین اسلام قبول کیتا ہویا اور میرے آقا نے اعزاز میرے آقا نے انعام دیتا میرے آقا نے فرمایا مصعب تو مدینے پہلے جانا ہے مصطفیٰ مدینے بعد اندر جانا ہے جا تو مدینے ہجرت تو 1 سال قبل حضرت موسیٰ بن عمیر نے مدینے بھیجے آگیا جاؤ مدینے والے ان قرآن سکھاؤ حضرت موسیٰ بن عمیر آئے آپ دی ڈیوٹی لگ گئی قرآن سکھاؤنا لوگاں تعلیم دینا لوگاں دی تربیت کرنا موسیٰ بن عمیر آپ دا نام پاک گیا کاری کاری لوگ آپ نو آتے ہیں مدینہ باغ دے اندر جدوں آپ ہوندے آنا لوگ آتے ہیں او پڑھاؤنا آ رہے ہیں او کاری آ رہے آئے موسیٰ بن عمیر دا نا ہی کاری تو مشہور ہو گیا او کاری صاحب آ رہے نے میرے بھائیو میرے دوستو پھر موسیٰ بن عمیر دے قرآن پڑھاؤن دا او نتیجہ آخذ ہویا میرے بھائیو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ دوستان گرامی قدر روایات دے اندر آیا ہے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کپڑے سائیاں دا حال ہے اسلام دی خاطر قرآن دی خاطر اتنی قربانیاں آئیاں حضرت موسیٰ بن عمیر نے 1 سال دے اندر 75 بنیانوں آمنہ دے لال دا مدینے وچو غلام بڑھایا اے فیض قرآن لا ہر 75 بنیانے مدینہ پاک تو چلے مکہ پاک دے اندر آکے تیرے میرے آقا دے حد دے ہوتے بائت کیتی ہیں 1 سال تو بعد پھر میرے کریم آقا مدینہ پاک دے اندر ہجرت کر کے گئے دوستان گرامی قدا پہلے موسیٰ بن عمیر نو بھیجیا انہاں دے ذمہ ڈیوٹی لگائی آئے تساں قرآن پڑھنا ہے تساں قرآن سکھنا ہے لوگوں نے قرآن سکھنا ہے اور میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا لوگوں تو ہاٹے وچو او بہتر جیڑا قرآن لوگوں نے پڑھاؤں دائے آپ قرآن پڑھ دائے اور سارے نالو اللہ ہو گیا عزیزان گرامی قدر صحابہ کرام دیوتے بڑے مشکل مرحلے اور جدو حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راستے اندر آ رہے ہیں اس وقت اسلام قبول نہ کیتا 2 روایات نے ایک روایت دے اندر راستے اندر حضرت حذیفہ دے نال ملاقات ہوئی ایک روایت حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا عمر کی دے جا اجے تک حذیفہ نے اسلام نو چھپایا ہے آپ نے بڑی حکمت و دانائی دا مظاہرہ فرمایا آپ نے فرمایا عمر کی دے جا رہے کہنے لگے نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری نہ ہوگا آمنہ کلال نہ ہوگے صحابہ نہ ہوگا قرآن میں اسلام نو جڑا تو وڈن چلا ہے حضرت حذیفہ نے بڑی حکمت و دانائی دا مظاہرہ کر دیا آپ نے فرمایا عمر پہلے اپنے گھر جا تیرے بہنوئی تے تیرے بھائی نے مصطفیٰ دا اسلام قبول کر لیا جا اپنے گھر حضرت فاروق اعظم دا تیری بہنوں تیرے بھائی اور تیرے بہنوئی اور تیری بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اسلام قبول کر لیا آپ دا جلال اور زیادہ ہویا آپ جدو واپس آئے نا دروازے تے دستک دیتی میرے بھائیوں آپ دے بہنوئی حضرت خباب اور آپ دی امشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب ایک قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی میں پہلے بھی خباب دا واقعہ سنا چکا قرآن دی خاطر اتنی تکلیف آئیاں جدو خباب نے ویکیا نا حضرت ابو سعید خدری آپ نے قرآن پڑھا رہے ہیں اور سورہ طٰہٰ
دیاں آیات بینات نو پڑھیا جا رہا جدو دروازے تے عمر نے اپنا او ٹل والا ہاتھ مارے نا آپ دی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب نے فرمایا من دق الباب کون دروازے تے دستک دین والے آکھیا آنا عمر ابن خطاب دروازہ کھول میں تیرا بھائی ہوں اتنا جلال دروازہ کھلیا حضرت فاروق اعظم اتنے اندر حضرت خباب نے فرمایا جڑے قرآن دے اوراق نے اتنا رکھو عمر اجے کفر دے اندر عمر نہ پاکے قرآن نو کرائیو قرآن دی توہین نہ ہوئے سان مارے گوار آئے لیکن قرآن نو ہاتھ لاؤن دینا کیا ایمان آ صحابہ دا کیا ایمان آ میرے بھائیو میرے دوستو قرآن نو اتنا اتے رکھیا گیا اور راکنو یا ہڈیا جس چیز اتے بھی قرآن لکھے ہویا اس نو اتے رکھیا گیا اتنے اندر عمر آئے کہن لگے فاطمہ تے خباب کے پہ کر دے ہو میرے بھائیو ایمان بولیا ایمان کہن لگا جھوٹ نہ بولی عشق نا محبت آئی نا تے میرے بھائیو میرے دوستو بھوٹا گجراتی بول کے یاد آئے این عشق جلنا نو لگے جانا سکھ جان دیوان کانیاں دے کچھ سکھ جان دے کچھ مکی جان لیا مار دین لوکی نال تانے آدے جتو ہجر فرا کنے پایا پھیرا اجڑ جاند گھر خان دانیاں دے محمد بوٹیا عشق دے بجے نہیں چھٹنے چھوٹے جان کدی جیل خان آدھے ان عقل دے عشق دا مقابلہ ہویا عقل آکھیا کوڑ مار لبو لیکن عشق آکھیا نا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا اینج نہیں مقابلہ کرنا ہے عمر دا حضرت خباب تے حضرت فاطمہ بنت خطاب بولیاں کہن لگیا عمر کے پوچھتا ہے اسی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے تے اللہ دا دیتا ہویا کلام پڑھ رہا حضرت فاروق اعظم نے تھپڑ مارے حضرت فاطمہ بنت خطاب اپنی ہمشیرہ روایات دے اندر آؤں آپ نے بالی مرکی جڑی اسی یاد دیا ڈالی ہوئی سی مرکی آپ دے رخسار دے اندر چبی اور خون دا فہارہ نکلے لیکن فاطمہ بن خطاب آپ نے فرمایا او میرے بھائی عمر یاد رکھیں اگر تیریاں رگا اندر خطاب دا خون ہے میریاں رگا اندر بھی اسی باپ دا خون موجود عمر آجا اے ایمان دی حالت ہے اے ایمان دی طاقت ہے ایمان دا ٹیلے لیکن کیوں قرآن کیوں پڑھ دے پہ قرآن تسا کیوں پڑھیا اسلام کیوں قبول کیتا مارا قرآن دے خاطر خباب نو پہیا ملتی اب دی ہمشیرہ قرآن دی خاطر مارا برداشت پہیا کر دیا جب عمر مار مار کے تھک گئے نا حضرت عمر آپ کہن لگے ہمشیرہ جڑا قرآن پڑھ دیا ذرا میں نے ادھا دیدار تے کرا رہا ہے بولیے سبحان اللہ ذرا دیدار تے کراؤ آپ نے فرمایا بھائی قرآن پا کے تو نہ پا کے پہلے غسل کر کے آ نوے کپڑے پہن کے آ جو تو غسل کیتا نوے کپڑے پا کے آئے عمر نو آکے عمر بہت سامنے آئے انشاءاللہ ایو جیہاں اللہ سارے نا بہنا عطا فرمائے حضرت فاطمہ بنت خطاب آپ دی بہن نے این قرآن لے آ عمر نے نگاہن جھکایا او اللہ دا قرآن پڑھئے جڑا قرآن فاطمہ نے عمر دی ہمشیرہ نے عمر دی بہن نے عمر نو سنایا آپ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن
لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى جدو اللہ دی جلالت والی آیات بینات نو پڑھیا نا عمر دا سر جھکدا وہ دو نیر بہا کے عمر روندائے عمر آتے نے ہمشیرہ ذرا میں لے جا اس مصطفیٰ دے بوئے تے جدے ہوتے نازل ہون والا قرآن ایڈا سونا ہے اور زہرا دا بابا آپ کے ایڈا سونا ہے تو یہ قرآن دلان بدل دا قرآن دلان چینج کردہ یار کافر دے سامنے قرآن آوے کافر جھک جاوے پر افسوس تیرے میرے تھے اسا قرآن پڑھ دے بھی یا نام بدل اسا نے آج تک دل قرآن پڑھے نہیں اسا نے دل نال قرآن تے عمل کیتے نہیں میرے بھائیوں میرے دوستو میں عرض کرنا چاہنا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جڑا قرآن پڑھ دائے قرآن پڑھ ہم دائے وہ تو اڈے وچوں بہتر ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ میرے آقا نے فرمایا تو اڈے وچوں افضل ہو بندہ ہے جڑا خود قرآن پڑھ دائے دوجیاں نو قرآن سکھاوندا ہے تو دوستان گرامی قدر حافظ نعمان صاحب انہوں نے اللہ دی پاک کلام نو اپنے سینے اندر جمع فرمایا بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑا اعزاز ہے میرے بھائیوں قابل تحسین قابل تعریف وہ لوگ نے جنہ نے اپنے بچیاں نو قاری قرآن بڑھایا جنہ نے اپنے بچیاں نو عالم دین بنایا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم حافظ قرآن دے والدین نو بلائے گا میرا مالک فرمائے گا حافظ قرآن دے والدین آ جاؤ تساں نے اپنے پترانو دنیا تے قرآن پڑھایا میرا کلام پڑھایا آؤ آج میں تو ان عزتاں دے ماں آج تو ان میں عزتاں دے تاج پہنا ہوا حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے میرے آقا نے فرمایا انہا والدین نو بلا کے ماں اور باپ نو بلا کے میرا مالک انہا دے سرہ ہوتے نوری تاج پہنا بے گا حدیث مبارکہ دے اندر آیا من دو شمس اس دی روشنی سورج نالو بھی زیادہ ہوئی سورج دی روشنی کتنی ہے کوئی بندہ سوچ اور ادراک اور اپنے فہم اور عقل نال سوچ نہیں سکتا اتنی روشنی ہے سورج لیکن فرمایا من دو شمس سورج نالو اس تاج دی روشنی زیادہ ہوئے گی ملائکہ سراپائے تسلیم و رضا سر خم کر کے عرض کرن گے مولا یہ بتائیے کون لوگ ہیں مولا جنہ نو اعزاز دیتا جا رہے آئے انعام دیتا جا رہے آئے جنہ دے سرہ دے ہوتے نوری تاج رکھیا جا رہے آئے مولا کون لوگ نے میرا مالک فرمائے گا او ملائکہ او لوگ نے جنہ نے اپنی اولادانوں میرے کلام دا حافظ بنایا حدیث میرے بھائیوں قرآن پڑھن والا اتھے بھی عزت پاوے گا اور قرآن پڑھن والا اگلے جہان بھی